بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب نفس المحموم کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پیج 338، روانگی اہل بیت کربلا سے کوفے تک۔ روانگی اہل بیت کربلا سے کوفے تک، یہ 5ویں فصل ہے جس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ عمر سعد کا کربلا سے کوفے کی طرف کوچ کرنا۔ اس کے بعد عمر سعد اس دن اور دوسرے دن زوال آفتاب تک وہیں رہا اور اپنے مقتولین کو جمع کیا، ان پر نماز پڑھی اور انہیں دفن کیا، اور حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کھلے میدان میں پڑا چھوڑ دیا۔ پھر اس نے حمید بن بکیر احمری کو حکم دیا، اس نے لوگوں میں کوفے کی طرف کوچ کرنے کی منادی کی۔ پھر اس لعین نے حسین علیہ السلام کے اہل و عیال میں سے جو بچ گئے تھے ان کے ساتھ کوچ کیا، اور آپ صلوات اللہ علیہ کی خواتین کو اونٹوں کے پالانوں کی جل پر بغیر کسی گدے کے، جب کہ ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے دشمنوں کے سامنے، حالانکہ وہ انبیاء کی امانتیں تھیں، انہیں سوار کیا اور انہیں اس طرح ہانک رہے تھے جس طرح ترک و روم کے قیدی ہانکے جاتے تھے۔ زیادہ سخت مصائب و الام و ہموم میں خدا بھلا کرے کہنے والے کا، یہ عربی لکھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ آل ہاشم میں جو بنی مبعوث بر رسالت ہوئے، جو نبی مبعوث بر رسالت ہوئے، ان پر صلوات بھیجی جاتی ہے اور ان کی اولاد سے جنگ کی جاتی ہے، یہ بھی بہت عجیب و غریب بات ہے۔ کامل بہائی میں ہے کہ عمر سعد لعن اللہ علیہ نے عاشور کا دن اور اس کے بعد والا دن زوال تک وہیں رہا اور مشائخ معتمد افراد امام زین العابدین علیہ السلام اور امیر المومنین کی بیٹیوں اور باقی خواتین پر موکل کیے، اور وہ سب 20 خواتین تھیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت 22 سال کے تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام 4 سال کے تھے، اور یہ دونوں بزرگوار کربلا میں موجود تھے، اور خدا تعالیٰ نے دونوں کو محفوظ رکھا، اور مناقب میں ہے کہ اہل حرم کو قید کر کے لے آئے، اور ابن عبد ربا نے عقد الفرید میں کہا ہے، اور بنی ہاشم میں سے 12 بچے اور نوجوان قید کیے گئے کہ جن میں محمد بن حسین ان بریکٹ ہے، ظاہراً محمد بن علی بن الحسین ہونا چاہیے، اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اور علی بن الحسین اور فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام تھیں۔ پس بنی حرب ابھی بریکٹ میں ہے، ابو سفیان کی اولاد، بریکٹ کلوز، قدم جمے نہیں تھے کہ ان سے سلطنت چھن گئی، اور عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ مجھے ان اہل بیت کے خون سے بچائے رکھنا، کیونکہ میں نے نبی حرب کو دیکھا کہ جب انہوں نے حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تو ان کا ملک ان سے چھن گیا۔ اور آزدی نے کہا ہے کہ مجھ سے ابو ظہیر ابسی نے قرات بن قیس تمیمی سے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان خواتین کی طرف دیکھا کہ وہ حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور اولاد کی لاشوں سے گزری، تو انہوں نے چیخ و پکار کی اور اپنے چہروں کو پیٹا، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز بھول سکتا ہوں، لیکن زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی گفتگو نہیں بھول سکتا، کہ جب وہ اپنے بھائی کی لاش سے گزری تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں عربی پڑھتی ہوں، کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، یہ حسین کھلے میدان میں خون میں لت پت کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ پڑے ہیں۔ اے محمد، آپ کی بیٹیاں قید ہیں اور آپ کی ذریت جن پر باد صبا چل رہی ہے۔ راوی کہتا ہے پس اس محضرہ نے خدا کی قسم ہر دوست و دشمن کو رلا دیا۔ بریکٹ کلوز۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اور مشہور حدیث میں جو زائدہ کے واسطے سے علی بن الحسین علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میدان طائف میں جو مصیبت ہم پر آئی سو آئی، اور میرے بابا اور ان کی اولاد اور بھائیوں اور دوسرے خاندان کے افراد میں سے جو لوگ آپ کے ساتھ تھے شہید ہو گئے، اور ان کے اہل حرم اور خواتین کو پالانوں پر سوار کر کے ہمیں کوفے کی طرف لے چلے۔ پس میں انہیں زمین پر پڑے دیکھ رہا تھا
کہ اور یہ کہ انہیں دفن نہیں کیا گیا تو میرے سینے میں اس کا بہت احساس ہوا، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا قلق و اضطراب شدت اختیار کر گیا، قریب تھا کہ میری روح نکل جائے۔ میری یہ کیفیت میری پھوپھی زینب کبریٰ بنت علی نے دیکھ لی تو مجھ سے کہا، کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تو اپنی جان دے رہا ہے؟ اے میرے نانا باپ اور بھائیوں کی بقیہ یادگار، تو میں نے کہا کہ کس طرح میں جزا و فضا نہ کروں اور مجھے گھبراہٹ نہ ہو، جبکہ میں اپنے سید و آقا اور اپنے بھائیوں اور چچوں اور چچے کی اولاد اور خاندان والوں کو زمین پر کھلے میدان میں خون میں لت پت ان کے لباس اتار لیے گئے ہیں، اور انہیں نہ کفن دیا گیا ہے اور نہ دفن کیا گیا، نہ کوئی ان پر آ کر کھڑا ہوتا ہے بلکہ نہ ان کے نزدیک جاتا ہے، گویا وہ دیلم حضر کا کوئی خاندان ہے۔ تو اس محضرہ نے فرمایا، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو جزا و فضا و گھبراہٹ میں نہ ڈالے، خدا کی قسم یہ تو ایک عہد و پیمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، آپ کے دادا باپ اور چچا علیہم السلام کی طرف سے، اور خدا نے اس امت کے کچھ لوگوں سے میثاق لیا ہے جنہیں زمین کے فرعون نہیں جانتے، لیکن وہ اہل آسمان میں معروف ہیں، اور وہ ان بکھرے ہوئے اعضاء کو اور ان خون میں لت پت جسموں کو جمع کریں اور دفن کریں گے، اور اس طوفے میں تیرے باپ سید الشہداء علیہ السلام کی قبر پر علم نصب کریں گے کہ جس کا اثر نہیں مٹے گا، اور نہ ہی راتوں اور دنوں کے گزرنے سے اس کا نشان محو ہوگا۔ البتہ ائمہ کفر پوری کوشش کریں گے اور ضلالت و گمراہی کے پیروکار پوری جد و جہد کریں گے اس کے محو کرنے اور مٹانے میں، لیکن اس کے آثار میں ظہور کا اضافہ ہی اضافہ ہوگا اور آپ کا معاملہ بلند سے بلند تر ہوگا۔ یہ پیج 39 ہمارا ختم ہو گیا ہے، اور اب ہم 339 اور پیج 340 پہ ہم آ گئے ہیں، اور یہ 6ٹھی فصل ہے اور جس کی ہیڈنگ ہے کہ دفن امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا۔ ہمارے آقا حسین صلوات اللہ علیہ اور آپ کے اصحاب کے دفن کا بیان۔ اور جب عمر سعد نے کوچ کیا تو بنی اسد میں سے ایک قوم نکلی کہ جو غازریہ میں اترے ہوئے تھے حسین اور آپ کے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ السلام کی طرف، پس ان کی نماز جنازہ پڑھی اور امام حسین علیہ السلام کو یہیں دفن کیا کہ اس وقت آپ کی قبر یہیں دفن کیا کہ جہاں اس وقت آپ کی قبر مبارک ہے، اور آپ کے بیٹے علی بن الحسین اکبر علیہ السلام کو آپ کی پائنتی کی طرف اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب میں سے شہداء کے لیے جو آپ کے گرد زمین پر پڑے تھے ایک گڑھا حسین علیہ السلام کی پائنتی کی طرف کھودا اور انہیں اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ سب کو دفن کر دیا، اور عباس بن علی علیہ السلام کو اسی جگہ دفن کیا کہ جہاں آپ شہید ہوئے تھے غازریہ کی راہ میں، کہ جہاں اب آپ کی قبر ہے، اور کامل بہائی میں ہے، اور حر بن یزید کو اسی جگہ دفن کیا گیا کہ جہاں وہ شہید ہوئے۔ انہیں ان کے اعزاء و اقارب نے دفن کیا اور کہا ہے کہ بنی اسد سارے عرب قبائل پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے حسین علیہ السلام پر نماز پڑھی اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دفن کیا۔ ابن شہر عاشوب مسعودی کہتے ہیں، اور ان کے بدنوں کو اہل غازریہ نے کہ جو بنی اسد میں سے تھے طائفے میں دفن کیا، ان کی شہادت کے ایک دن بعد اور پہلے نے مزید کہا ہے، اور اکثر کی قبور وہ دیکھتے تھے اور سفید رنگ کے پرندے بھی دیکھتے تھے۔ اور صفت کے تذکرے میں ہے کہ اور زہیر بن قین اور جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، تو ان کی بیوی نے ان کے غلام سے کہا کہ جا کر اپنے مولا کو کفن پہناؤ، پس وہ گیا تو دیکھا کہ حسین علیہ السلام بھی عریاں ہیں، تو اس نے کہا کہ کیا میں اپنے مولا کو کفن پہناؤں اور حسین علیہ السلام کو چھوڑ دوں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ پس وہ کفن اس نے جناب کو پہنایا اور دوسرا کفن لا کر اپنے مولا کو پہنایا۔ آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی جگہ پر یہ ثابت ہے کہ معصوم کے امر کفن و دفن کا متولی اور سرپرست معصوم ہی ہوتا ہے، اور یہ کہ امام کو امام کے علاوہ کوئی غسل نہیں دیتا، اور اگر امام مشرق میں انتقال کرے اور اس کا وسیع مغرب میں موجود ہو تو خدا دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ بریکٹ کلوز۔ ابو جعفر ثانی امام محمد تقی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو پیج 341،
تو جبرائیل اس حالت میں تھے کہ ان کے ساتھ ملائکہ اور روح تھے کہ جو لیلۃ القدر میں اترتے ہیں۔ فرمایا پس امیر المومنین کے لیے آنکھ کھولی گئی تو آپ نے منتہائے آسمان سے زمین تک انہیں دیکھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ غسل دے رہے ہیں اور آپ پر صلوات پڑھ رہے ہیں اور آپ کی قبر کھود رہے ہیں۔ خدا کی قسم ان کے علاوہ کسی نے آپ کی قبر نہیں کھودی، یہاں تک کہ جب حضرت کو قبر میں رکھا گیا تو کوئی قبر میں اترا اس کے ساتھ وہ ملائکہ اترے اور انہیں قبر میں رکھا۔ پس آپ نے گفتگو کی اور امیر المومنین کے لیے قوت سماعت کھولی گئی کہ حضرت ملائکہ کو وصیت کر رہے ہیں، تو آپ رو پڑے اور آپ نے انہیں یہ کہتے سنا کہ جب وہ اپنی پوری کوشش لگائے ہوئے تھے کہ آپ کے بعد یہ ہمارے صاحب و ساتھی ہیں، اور یاد رہے کہ اپنی آنکھ سے اس مرتبے کے بعد ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ فرمایا جب امیر المومنین کی وفات ہوئی تو حسن اور حسین علیہ السلام نے اسی طرح کا منظر دیکھا جو حضرت علی علیہ السلام نے دیکھا تھا، اور ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھا کہ آپ ملائکہ سے تعاون کر رہے ہیں جس طرح آپ نے پیغمبر کے ساتھ کیا تھا، یہاں تک کہ جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو حسین علیہ السلام نے آپ سے بھی وہی کچھ دیکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دونوں ملائکہ کی اعانت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو علی بن الحسین علیہ السلام نے آپ سے وہی کچھ دیکھا۔ اگلا پیراگراف میں یہ بریکٹ سے آغاز ہو رہا ہے اور لکھا ہے کہ اور واقفیہ مذہب والوں کے خلاف جو ہمارے مولا حضرت رضا علیہ السلام نے احتجاج کیا یہ تھا کہ علی بن ابو حمزہ نے آپ سے کہا کہ کیا آپ کے والد امام تھے؟ ہمیں آپ کے آباء و اجداد سے روایت پہنچی ہے کہ امام کی تجہیز و تکفین کا سرپرست و متولی نہیں ہوتا مگر اس ایسا امام، تو ابو الحسن علیہ السلام نے اس سے فرمایا پس مجھے حسین علیہ السلام کے بارے میں خبر دو، وہ امام تھے یا غیر امام تھے؟ اس نے کہا کہ امام تھے۔ فرمایا پس ان کے امر تجہیز و دفن کا متولی و سرپرست کون ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ علی بن الحسین علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا علی بن الحسین کہاں تھے؟ وہ تو کوفہ میں قید اور عبید اللہ کے قبضے میں تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نکلے لیکن ان لوگوں کو پتہ نہ چلا یہاں تک کہ ان کے امر کے متولی ہوئے اور پھر واپس چلے گئے۔ تو ابو الحسن علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو علی بن الحسین کو جس نے تسکین و قدرت دی کہ وہ کربلا آئے اور اپنے باپ کے امر کے متولی ہوئے، تو وہ اس امر کے صاحب کو بھی تمکین دے سکتا ہے کہ وہ بغداد آئے اور باپ کے امر کا متولی ہوں اور پھر واپس چلا جائے، جبکہ وہ نہ زندان میں ہے اور نہ قید میں۔ پیج 342 ہیڈنگ ہے خواب بی بی ام سلمہ۔ اور شیخ توسی نے اپنی سند کے ساتھ صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک دن جناب ام سلمہ کو صبح روتے ہوئے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میرا بیٹا حسین علیہ السلام آج رات شہید کر دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا جب سے آپ نے رحلت فرمائی، مگر آج کی رات پس میں نے آپ کو متغیر حالت میں دیکھا اور آثار حزن و ملال نمایاں تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو متغیر حالت میں اور حزن و ملال میں دیکھ رہی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آج رات حسین اور ان کے اصحاب کی قبریں کھودتا رہا ہوں۔ یا اللہ، اب یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے اور اگلی ہیڈنگ ہے خواب ابن عباس۔ اور صدوق نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک دن دوپہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال پریشان ہیں اور آپ گرد آلود ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے کہ جس میں خون ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسا خون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حسین علیہ السلام کا خون ہے، میں آج کے دن اسے جمع کرتا ہوں۔ تو اس دن کو شمار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اسی دن آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ اور ان دونوں روایات کے مضمون پر مشتمل بہت سی روایات ہیں، اور مناقب میں کہا ہے کہ ابن عباس کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد نبی اکرم کو عالم خواب میں دیکھا کہ آپ کے چہرے پر گرد و غبار ہے، آپ کے پاؤں ننگے ہیں اور
سے آنسو جاری ہیں اور آپ اپنے قمیص کا دامن سمیٹے ہوئے ہیں اور اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ کہ خدا کو اس سے غافل خیال نہ کر کہ جو عمل ظالم کرتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کربلا گیا تھا اور میں نے حسین علیہ السلام کا خون زمین سے اکٹھا کیا ہے اور وہ اس وقت میرے دامن میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروردگار کے سامنے ان سے مخاصمت اور ان کا محاکمہ کروں۔ اور کامل ابن اسیر میں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات خواب میں دیکھا کہ جس میں حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور اس میں آپ نے خون جمع کیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا خون ہے کہ جسے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا کر لے جا رہا ہوں۔ پس ابن عباس نے صبح کی تو لوگوں کو حسین علیہ السلام کی شہادت سے مطلع کیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اسی دن آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ ہم پیج 343 پر ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ معتبر کتب میں حسین علیہ السلام اور آپ کے شہید ہونے والوں کے دفن کی کیفیت مفصل طور پر موجود نہیں ہے، البتہ شیخ طوسی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسد ایک نیا بوریا لے کر آئے اور وہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے بچھایا گیا۔ اور دیزخ سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صرف اپنے مخصوص غلاموں کے ساتھ آیا اور میں نے آپ کی قبر کھودی تو ایک نیا بوریا پایا کہ جس پر حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کا بدن اطہر تھا اور اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ بس میں نے اس بوریے کو اسی حالت میں رہنے دیا جبکہ بدن حسین علیہ السلام بوریے کے اوپر تھا اور میں نے حکم دیا اوپر مٹی ڈالنے کا اور اس پر میں نے پانی چھوڑ دیا۔ نیز ابو جارود سے روایت ہے حسین علیہ السلام کی قبر کے سرہانے اور پائتی کی طرف سے سب سے پہلے کھودا گیا تو اس سے بہت ہی عمدہ کستوری کی خوشبو نکلی کہ جس میں کسی کو شک نہیں تھا۔ اور مشہور حدیث میں جو زائدہ سے مروی ہے کہ جس کا ابتدائی حصہ گزشتہ فصل کے آخر میں نقل ہو چکا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا یہ نواسہ اور ہاتھ سے حسین کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کی ذریت ہے اور آپ کے اہل بیت اور آپ کی امت کے بہترین افراد کی ایک جماعت کے ساتھ فرات کے کنارے اس زمین میں کہ جسے کربلا کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہاں تک کہ کہا کہ جب یہ جماعت اپنے لیٹنے کی جگہ کی طرف نکلے گی تو اللہ عز و جل اپنے ہی قدرت سے ان کے قبض ارواح کا متولی ہوگا اور ساتویں آسمان سے زمین کی طرف ملائکہ اتریں گے کہ جن کے ساتھ یاقوت و زمرد کے ظروف و برتن ہوں گے جو آب حیات سے پر ہوں گے اور جنت کے حلے اور لباس ہوں گے اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوگی۔ پس اس آب حیات سے ان کے بدنوں کو غسل دیا جائے گا اور وہ جنت کے حلے اور لباس انہیں پہنائے جائیں گے اور ان خوشبوؤں کے ساتھ انہیں حنوط کیا جائے گا اور آسمان کے فرشتے صف با صف ان پر نماز پڑھیں گے۔ پھر خدا آپ کی امت میں سے ایک قوم کو مبعوث کرے گا کہ جنہیں یہ کفار نہیں پہچانتے ہوں گے اور جو اس خون میں شریک نہیں ہوئے ہوں گے نہ قول سے نہ فعل سے اور نہ نیت سے۔ پس وہ ان کے ابدان اور لاشوں کو دفن کریں گے اور اس وادی میں 344 سید الشہداء کی قبر کی نشانی اور بنیاد قائم کریں گے جو اہل حق کے لیے نشان ہوگا اور مومنین کے لیے فوز و کامیابی کا سبب بنے گا۔ اور ہر آسمان کے فرشتوں میں سے 1,00,000 فرشتے ہر دن اور ہر رات اسے گھیرے رکھیں گے وہ ان پر صلوات و درود بھیجیں گے اور ان کے پاس اللہ کی تسبیح کریں گے اور آپ کے زائرین کے لیے اللہ سے استغفار کریں گے اور جو اشخاص زائر بن کر آئیں گے وہ ان کے نام ثبت کریں گے۔ 7ویں فصل پڑھتے ہیں جس کی ہیڈنگ ہے ورود اہل بیت در کوفہ۔ ابن سعد ان قیدیوں کے ساتھ کہ جن کی طرف اشارہ ہو چکا ہے چلا، بس جب وہ کوفے کے قریب پہنچے تو اہل کوفہ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ راوی کہتا ہے
تو کوفے کی عورتوں میں سے ایک عورت نے جھانک کر دیکھا اور کہا کہ تم خواتین کہاں سے کے قیدیوں میں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے قیدیوں میں سے ہیں۔ بس وہ عورت اپنے مکان کی چھت سے اتر آئی اور ان کے لیے چادریں، برقعے اور مکنے جمع کیے اور انہیں دیے کہ جس سے انہوں نے پردہ کیا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ علی بن الحسین علیہ السلام بھی تھے کہ جنہیں بیماری نے لاغر و نحیف کر دیا تھا، اور حسن بن حسن مثنیٰ تھے۔ انہوں نے اپنے چچا اور امام کے ساتھ مواسات کی تھی تلواروں کی ضرب اور نیزوں کے زخموں پر صبر کرنے میں، البتہ زخمی حالت میں انہیں میدان میں سے اٹھا لے گئے تھے جبکہ وہ زخموں سے چور تھے۔ نیز ان کے ساتھ زید اور عمر، امام حسن علیہ السلام سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرزند تھے۔ پس اہل کوفہ نوحہ اور گریہ کرنے لگے تو جناب علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا، تم ہمارے لیے نوحہ اور گریہ کرتے ہو، پس ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ مؤلف کہتے ہیں کہ عقیلہ بنی ہاشم زینب بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ان کے والد گرامی کو ابن ملجم نے ضرب لگائی تھی اور آپ میں موت کے آثار کو ملاحظہ کیا تو آن جناب کے سامنے ایمن والی حدیث پیش کی اور عرض کیا کہ مجھ سے ایمن نے اس طرح حدیث بیان کی ہے کہ اور میں دوست رکھتی ہوں کہ وہ حدیث میں آپ سے سنوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ بیٹی، یہ حدیث اسی طرح ہے کہ جیسے ایمن نے بیان کی ہے، اور گویا میں تجھے اور تیرے خاندان کی خواتین کو قیدیوں کی طرح اس شہر میں دیکھ رہا ہوں۔ ذلت و خواری اور خشوع و انکساری کے ساتھ تمہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں کوئی اچک نہ لے، پس صبر کرنا، پس قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے اور نفس انسانی کو پیدا کیا ہے، اس وقت پشت زمین پر اللہ کا ولی و دوست تمہارے اور تمہارے محب و دوستوں اور شیعوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ بریکٹ کلوز۔ پیج ہم 345 پہ آ گئے ہیں۔ اس کے اگلے پیراگراف کو دیکھتے ہیں کہ ابو منصور طبرسی نے احتجاج میں کہا ہے کہ اس دن کا زینب بنت علی علیہ السلام کا خطبہ اہل کوفہ کے سامنے انہیں سرزنش اور ملامت کرتے ہوئے خدام بن ستیر اسدی سے روایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سن 61 ہجری کے ماہ محرم میں کوفے میں وارد ہوا، اور یہ وہ وقت تھا جب علی بن الحسین کو خواتین عصمت کے ساتھ کوفے میں لا رہے تھے۔ آپ اس وقت بیمار تھے۔ انہیں دیکھ کر کوفے کی عورتیں ندبہ کرتیں اور گریبان چاک کرتی تھیں، اور مرد بھی ان کے ساتھ روتے تھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان سے نحیف و کمزور آواز میں فرمایا، جبکہ بیماری نے انہیں رنجور اور کمزور کر رکھا تھا، یہ لوگ رو رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کے علاوہ کس نے قتل کیا ہے؟ بس زینب بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لوگوں کی طرف خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ تو خدام اسدی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی باحیا خاتون جناب زینب بنت امیر المومنین سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھی، گویا وہ باپ کی زبان سے بول رہی تھی اور امیر المومنین کے کلمات ان کی زبان سے نکل رہے تھے۔ اس ازدحام اور اجتماع میں کہ جہاں ہر طرف سے آواز بلند تھی، جب لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ تو فوراً سانس سینوں میں رک گئے اور اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ اس وقت اس مخدومہ نے خطبہ شروع کیا اور خدا پاک کی تعریف اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے بعد فرمایا، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب اور وقت پر ساتھ نہ دینے والے، کیا تم ہم پر گریہ و نالہ کرتے ہو؟ آنکھیں کبھی بھی آنسو بہانے سے نہ رکیں اور تمہارے نالے ختم نہ ہوں۔ تمہاری مثال تو بس اس عورت کی سی ہے جو اپنے سوت کو مضبوطی سے کاتنے کے بعد اس کے دھاگے کھول دے، کیونکہ تم نے بھی ایمان کی رسی بٹی اور پھر اسے کھول دیا اور کفر کی طرف پلٹ گئے۔ تم میں کوئی اچھی خصلت و عادت نہیں مگر یہ کہ تم لاف زنی کرتے اور خود پسند دشمنی کرنے والے اور دروغ گو
اور لونڈیوں کی طرح چاپلوسی کرنے والے اور دشمنوں کی طرح چشمک و غمازی کرنے والے ہو۔ تمہاری مثال اس گھاس جیسی ہے جو مزبلہ پر اگی ہوئی ہو، یا وہ چونا جو قبر کے اوپر لگا ہوا ہو۔ پس برا توشہ ہے تو ہمارے نفسوں نے تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے، اور جس نے غضب خدا تمہارے اوپر لازم قرار دیا ہے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جگہ دی ہے۔ ہمیں قتل کرنے کے بعد ہم پر روتے ہو، خدا کی قسم تم رونے کے مستحق ہو۔ پس زیادہ گریہ کرو اور تھوڑے ہنسو، کیونکہ تم نے اپنے صحن خانہ کو عیب و ننگ ابدی کے ساتھ ملوث کیا ہے، کہ جس کی آلائش کسی پانی سے نہیں دھوئی جا سکتی، اور پیج 346 اور کس طرح اس ننگوار کو دھو سکتے ہو، اور جگر گوشہ خاتم النبیین اور جوانان جنت کے سردار کے قتل کرنے کی چیز سے تلافی کرو گے، جو تمہارے نیک لوگوں کی پناہ گاہ، تمہارے مصائب و بلیات کے لیے مغزا و ماوا، اور تمہارے راستوں کی علامت اور تمہارے جادو کو روشن کرنے والے، اور تمہاری صحبتوں اور دلیلوں کے زعیم و متکلم تھے، کہ حادثے میں تم ان سے پناہ لینے اور شریعت کے احکام ان سے سیکھتے تھے۔ یاد رکھو کہ تم نے بہت برا گناہ محشر کے لیے ذخیرہ کیا ہے، پس تمہارے لیے ہلاکت ہو، اور تم عذاب خدا میں منہ کے بل گرو، اور اپنی سعی و کوشش میں نا امید ہو جاؤ، اور تمہارے ہاتھ کٹ جائیں، اور تمہارے عہد و میثاق خسارہ اور زیان کا سبب بنے۔ تم غضب خدا کی طرف لوٹے ہو، اور ذلت و رسوائی نے تمہیں گھیرا ہوا ہے۔ تم پر وائے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کس جگر رسول کو تم نے پارا پارا کیا ہے، اور ان کا کون سا خون تم نے بہایا ہے، اور ان کی کون سی عصمت ماں بیٹیوں کو تم نے بے پردہ کیا ہے، اور سخت اور عجیب مصیبت تم لائے ہو کہ جس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور تمہارے اس قبیح و نامناسب کام نے آسمان اور زمین کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ کیا تمہیں تعجب ہوا ہے کہ ان برے کاموں کے آثار سے آسمان خون رویا ہے، حالانکہ بعد میں اس سے جو آثار تم پر ظاہر ہوں گے وہ ان سے زیادہ عظیم و زیادہ رسوا کرنے والے ہوں گے۔ پس اس مہلت پر جو تمہیں مل گئی ہے خوش دل اور مغرور نہ رہو، کیونکہ خدا بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، اور اسے یہ خوف نہیں ہے کہ انتقام کا وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، اور خدا گناہگاروں کی کمین میں ہے۔ پھر اس محضرہ سلام اللہ علیہما نے یہ اشعار پڑھے، ان کی عربی ہے، اس کا اردو پڑھتے ہیں، کہ کیا جواب دو گے جب نبی اکرم نے تم سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا میرے اہل بیت اور میری اولاد اور میرے باکرامت خاندان کے ساتھ، کہ انہیں سے کچھ قید اور کچھ خون سے لت پت ہیں، کہ جب کہ تم آخری امت ہو میری یہ جزا اور بدلہ نہیں تھا، تو نصیحت و خلوص میں نے تمہارے بارے میں برتا کہ تم میرے ذوی قربا میں میرے بڑے جانشین بنو۔ مجھے خوف ہے کہ تم پر اس قسم کا عذاب نازل ہو جو شہر ارم کی ہلاکت کا باعث ہوا۔ پھر وہ محضرہ واپس چلی گئیں۔ خدام کہتا ہے کہ پس میں نے لوگوں کو حیران و پریشان دیکھا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال رکھی تھیں۔ پس میں ایک بوڑھے شخص کی طرف متوجہ ہوا جو میرے پہلو میں کھڑا تھا، کہ جس کی داڑھی گریہ و بکا سے تر ہو چکی تھی، اور اس کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا، اور کہہ رہا تھا میرے ماں باپ آپ ان پر قربان جائیں، ان کے بڑے بہترین ہیں۔ پیج 347 ان کے جوان بہترین ہیں اور ان کی عورتیں بہترین، ان کی نسل کریم اور ان کا فضل عظیم ہے۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھا کہ ان کے بڑے بہترین ہیں اور ان کی نسل جب نسلیں شمار کی جائیں ہلاک ہونے والی اور رسوا ہونے والی نہیں ہیں۔ پس علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان، آپ خاموش ہو جائیں، باقی کے لیے گزرے ہوئے سے عبرت ہے، اور آپ الحمدللہ علماء غیر معلم ہیں اور ایسی بافہم ہیں کہ جنہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، اور گریہ و نالے سے گیا ہوا وقت واپس آ سکتا۔ پس وہ محضرہ خاموش ہو گئی۔ پھر آپ اونٹ سے اترے اور خیمہ نصب کیا اور خواتین کو اتارا اور خیمے میں چلے گئے۔ جب حضرت علی بن الحسین کا احتجاج اہل کوفہ کے خلاف، جب آپ خیمے سے نکلے اور دھوکہ اور بیعت توڑنے پر انہیں رجز و توبیخ کی،
پھر خدام بن سیتر کہتا ہے کہ پس زین العابدین علیہ السلام خیمے سے لوگوں کی طرف نکلے اور اس کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، پس وہ خاموش ہو گئے جبکہ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ پس آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا سو وہ جان لے کہ میں علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں جو فرات کے کنارے ذبح ہوا بغیر اس کے کہ اس سے کسی خون کا مطالبہ رکھتے ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں جس کی ہتک حرمت کی گئی ہے اور اس کا مال لوٹ لیا گیا ہے اور اس کے اہل و عیال قید کر لیے گئے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے ہر طرف سے گھیر کر قتل کیا گیا ہے، اور یہی بات میرے فخر کے لیے کافی ہے۔ لوگوں، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم بھول چکے ہو کہ تم نے میرے باپ کو خط لکھے تھے؟ جب انہوں نے تمہاری دعوت کو قبول کر لیا تو تم مکر و فریب کے راستے پر چلے گئے۔ کیا تمہیں یاد نہیں آتا کہ تم نے میرے باپ کے ساتھ عہد و پیمان باندھے تھے اور ان کی طرف بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے، پھر انہیں قتل کیا اور وقت آنے پر ان کا ساتھ نہیں دیا؟ پس ہلاکت ہو تمہارے لیے ان اعمال کی وجہ سے جو آخرت کی طرف بھیج چکے ہو۔ کتنی بری رائے ہے جو تم نے اپنے لیے پسند کی ہے، کس آنکھ سے تم خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھو گے جب وہ تم سے فرمائیں گے کہ تم نے میری عطرت کو قتل کیا تھا اور میری ہتک حرمت کی تھی، تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ سامعین، پیج 347 کے اوپر ہم یہاں رک جاتے ہیں اور اگلی آڈیو میں انشاءاللہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے اسی صفحے پہ، اس سے اگلی آڈیو کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔